السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ جس زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار قریش سے صلح کر رکھی تھی، اس زمانے میں ابو سفیان قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام گئے ہوئے تھے اور وہاں وہ لوگ ایلیا شہر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہرقل کے پاس گئے تو اس نے ان سب کو اپنے دربار میں بٹھایا اور روحان روم کے بڑے بڑے سردار بھی وہاں موجود تھے، ان کو بھی جمع کیا گیا اور ایک ترجمان کو بلا کر کہا کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم میں سے کون نسب میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، میں نسب میں ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ تو ہرقل نے کہا، اس آدمی کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے قریب ہی بٹھا دو۔ پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے یہ کہو کہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے آدمی کے بارے میں ان سے یعنی ابو سفیان سے پوچھوں گا، اگر یہ مجھ سے غلط بیانی کرے تو تم فوراً ٹوک دینا۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میرے ساتھ مجھے جھوٹا مشہور کر دیا جائے گا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس دن ضرور غلط بیانی سے کام لے لیتا۔ پھر ہرقل نے مجھ سے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ اس آدمی کا تمہارے میں نسب کیا ہے؟ میں نے کہا، وہ ہمارے میں بڑے نسب والے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا اس سے پہلے تم میں کسی اور نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر ہرقل نے پوچھا، کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر ہرقل نے پوچھا کہ کیا بڑے اور طاقتور لوگوں نے اس کا اتباع کیا ہے یا چھوٹے اور کمزور لوگوں نے؟ میں نے کہا، چھوٹے اور کمزور لوگوں نے اس کا اتباع کیا ہے۔ پھر ہرقل نے پوچھا، ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ میں نے کہا، بڑھ رہی ہے۔ پھر ہرقل نے پوچھا، کیا ان کے ماننے والوں میں سے کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین کو برا سمجھ کر مرتد ہوا؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا اس دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگوں نے کبھی ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر ہرقل نے پوچھا کہ کیا کبھی وہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، لیکن آج کل ہمارا ان سے ایک معاہدہ چل رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ وہ اس معاہدے کے بارے میں کیا کریں گے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ساری گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس جملے کے علاوہ اور کوئی جملہ نہیں بڑھا سکا۔ پھر ہرقل نے پوچھا، کیا کبھی تمہاری اور ان کی جنگ بھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، ان سے جنگ کرنے کا کیا نتیجہ نکلا؟ میں نے کہا، برابر برابر، کبھی وہ جیت جاتے ہیں اور کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ پھر ہرقل نے پوچھا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہارے آباء و اجداد جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے اور پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس نے ترجمان سے کہا کہ ان کو یہ کہو کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا، تم نے بتایا وہ تم لوگوں میں بڑے نسب والے ہیں، اور تمام رسول اسی طرح اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں مبعوث ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس سے پہلے تم میں سے کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے؟ تم نے بتایا نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا
کہ اگر ان سے پہلے کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ اس کی دیکھا دیکھی یہ بھی وہی دعویٰ کرنے لگ گیا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ اگر ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ آدمی اپنے باپ دادا کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگوں نے ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا، تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ میں اس سے یہ سمجھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی انسانوں کے معاملے میں تو جھوٹ بولنا گوارا نہ کرے اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ بول دے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا بڑے لوگوں نے اس کا اتباع کیا ہے یا چھوٹے لوگوں نے؟ تم نے جواب دیا کہ چھوٹے لوگوں نے۔ ہاں، رسولوں کے ماننے والے شروع میں چھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ تم نے بتایا کہ بڑھ رہی ہے، اور ایمان کی شان یہی ہے یہاں تک کہ پورا ہو۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے ماننے والوں میں سے کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین کو برا سمجھ کر مرتد ہوا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ اور ایمان کی حلاوت جب دلوں میں رچ بس جاتی ہے تو ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کبھی وہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ اور اسی طرح رسول معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور وہ تمہیں بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں اور تمہیں سچ بولنے اور نماز پڑھنے اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو تم نے کہی ہیں اگر سچ ہیں تو یاد رکھو کہ وہ اس جگہ کے بھی مالک ہو کر رہیں گے جو میرے دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ زہر ہونے والے ہیں، لیکن میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے ہوں گے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ان کی ملاقات کے لیے سارا زور لگا دیتا، اور اگر میں آپ کے پاس ہوتا تو آپ کے دونوں پیروں کو دھوتا۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر حاکم بصرہ کے پاس آئے تھے، اور حاکم بصرہ نے وہ خط ہرقل تک پہنچایا تھا۔ اس خط میں یہ مضمون تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہرقل کے نام جو روم کا بڑا ہے اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کو اختیار کیا۔ اما بعد، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ سلامتی پالو گے، اور اللہ تم کو دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تم نے اسلام سے منہ پھیرا تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، آؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو خدا نہ بنائیں۔ اگر اہل کتاب اس دعوت سے منہ پھیریں تو اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی بات کہہ چکا اور خط سنا چکا تو اس کی مجلس میں ایک شور و شغب برپا ہو گیا اور سب لوگ زور زور سے بولنے لگے، اور اس نے ہمیں مجلس سے باہر بھیج دیا۔ جب ہم باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کافر مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہا کرتے تھے۔ ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جب ہم باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ اتنا زوردار ہو گیا ہے کہ بنو الاسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ بھی ان سے ڈرنے لگ گیا ہے۔ اس کے بعد مجھے بھی پختہ یقین ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے،
حتیٰ کہ اللہ نے مجھے اسلام سے نواز دیا۔ زہری کہتے ہیں کہ ابن ناطور ایلیا کا حاکم اور ہرقل جب ایلیل یعنی بیت المقدس آیا ہوا تھا تو ایک دن صبح کے وقت بڑا پریشان اور کبیدہ خاطر تھا، تو اس سے اس کے ایک بڑے پادری نے کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک معلوم نہیں ہو رہی۔ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا اور ستاروں کا حساب جانتا تھا۔ پادری کے پوچھنے پر اس نے یہ بتایا کہ ستاروں میں غور کرنے سے مجھے پتہ چلا ہے کہ ختنہ والے بادشاہ کا دنیا میں ظہور ہو چکا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ لوگوں میں سے کس قوم میں ختنہ کا رواج ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف یہودی ختنہ کرتے ہیں، اور یہودیوں کی طرف سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ملک کے تمام شہروں میں یہ حکم نامہ بھیج دیں کہ وہاں جتنے یہودی ہیں وہ سب قتل کر دیے جائیں۔ ان لوگوں میں ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں غسان کے بادشاہ کا بھیجا ہوا قاصد آن پہنچا، اور اس نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی۔ اس سے ساری خبر معلوم کر کے ان لوگوں نے یہ کہا کہ جاؤ اور پتہ کرو کہ اس قاصد نے ختنہ کرایا ہوا ہے یا نہیں۔ ان لوگوں نے تحقیق کرنے کے بعد ہرقل کو بتایا کہ اس نے ختنہ کرایا ہوا ہے۔ پھر ہرقل نے اس قاصد سے عربوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ عربوں میں ختنے کا رواج ہے۔ اس پر ہرقل نے کہا کہ یہ عرب قوم کے بادشاہ ہیں جن کا ظہور ہو گیا ہے۔ پھر ہرقل نے اپنے ایک ساتھی کو اس بارے میں خط لکھا جو رومیہ میں رہتا تھا اور علم نجوم میں اسی طرح ماہر تھا، اور خود ہرقل کی رائے سے پورا اتفاق کر رہا تھا کہ واقعی اس نبی کا ظہور ہو گیا ہے جو عرب قوم کا بادشاہ ہے۔ ہرقل نے حمص میں اپنے محل کے ہولے پارک میں روم کے بڑے سرداروں کو جمع کیا۔ پھر اس نے سارے دروازے بند کرنے کا حکم دیا، چنانچہ تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر اس نے محل کے ایک جروکے سے ان کے سامنے آ کر ان سے یہ کہا، اے روم کے سرداروں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو فلاح و بہود اور ہدایت ملے اور تمہارے پاس تمہارا ملک باقی رہے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو تو اس نبی کا اتباع کر لو۔ یہ سنتے ہی وہ سارے سردار بدک کر وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ دروازے تو سارے بند ہیں۔ ہرقل نے جب ان کا اس طرح بھاگنا دیکھا اور وہ ان کے ایمان قبول کرنے سے نا امید ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان سب کو میرے پاس واپس بلاؤ۔ چنانچہ وہ واپس آئے۔ اس نے ان سے کہا کہ میں تو یہ بات صرف اس لیے کر رہا تھا تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ تم سب اپنے دین پر کتنے پختہ ہو، اور اب یقین آ گیا ہے کہ تم اپنے دین پر پکے ہو۔ ہرقل کے قصے کا آخری انجام یہی ہوا کہ وہ بظاہر ایمان نہ لا سکا۔ 208 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تطہیر کعبہ کے لیے مکہ پر فوج کشی کا ارادہ کیا تو گو اسے مخفی رکھنے کا اہتمام کیا تھا، مگر مکہ میں آپ کی آمد کی خبریں پہنچ گئی۔ اس وقت وہ مشرکین اور جبابرہ قریش جنہوں نے آپ کو نہایت بے کسی کی حالت میں اس ارض مقدس سے جلا وطن کیا تھا، اپنے انجام سے بہت گھبرائے کہ اب اسلام کا سیلاب کو روکنا ان کے بس سے بہر ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب پہنچ کر مرزہران میں قیام فرمایا۔ یہی ابو سفیان اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ تحقیقات کے لیے نکلے تھے۔ دور سے دیکھا کہ مرزہران کا میدان رات کی تاریکی میں روشنی کی کثرت سے وادی ایمن بنا ہوا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، یہاں عرفہ کی جیسی روشنی کیسے ہو رہی ہے؟ بدیل نے کہا، بنی عمرو آگ روشن کیے ہیں۔ ابو سفیان نے اعتراض کیا کہ ان کی تعداد اتنی کہاں ہے؟ گو قریش نے مسلمانوں پر بڑی ستم آرائیاں کی تھی، پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر اکابر صحابہ کے ہم خاندان تھے، اور ان میں ان کے اعزاء و اقرباء بھی موجود تھے۔
اس لیے حضرت عباس کے دل میں خیال آیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے اور قریش نے پہلے سے جان و مال کی امان نہ لے لی تو سب تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ اس تلاش میں نکلے کہ اگر مکہ جانے والا کوئی آدمی مل جائے تو اس کی زبانی قریش سے کہا بھیجے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرز زہران تک پہنچ چکے ہیں، وہ لوگ آ کر جان بخشی کرا لیں۔ اتفاق سے حضرت عباس اسی سمت گئے جدھر ابو سفیان اور بدائل تھے۔ ابو سفیان کی آواز سن کر حضرت عباس نے اس کو پکارا۔ اس نے آواز پہچان کر کہا، ابو الفضل۔ حضرت عباس نے فرمایا، ہاں میں ہوں۔ ابو سفیان بولا، میرے ماں باپ فدا ہوں، تم یہاں کہاں؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آ گئے ہیں۔ ابو سفیان نے سرسیمہ ہو کر کہا، پھر کوئی تدبیر بتاؤ۔ حضرت عباس نے ان کے ساتھیوں کو لوٹا دیا اور انہیں عفو تقصیر کے لیے اپنے ساتھ سوار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلے۔ حضرت عباس ابو سفیان کو تو لے کر چلے، مگر وہ اشتہاری مجرم تھا اور مسلمان اس سے خوار کھاتے تھے۔ روشنی کی کثرت مزید بھی راز فاش کیے دیتی تھی۔ قدم قدم پر لوگ سوال کرتے کہ یہ کون ہے، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ اور حضرت عباس کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت عباس لوگوں کی نظریں بچاتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن وہ حضرت عمر کی نظر سے نہ بچ سکے اور حضرت عمر کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے ابو سفیان کو پہچان لیا اور جوش غضب میں بے تاب ہو کر چلائے، اور دشمن خدا کا شکر ہے کہ اس نے بلا کسی عہد و پیمان اور ذمہ داری کے تجھ پر قابو دے دیا۔ مگر حضرت عباس ساتھ تھے، اس لیے حضرت عمر سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں گئے، لیکن حضرت عباس ان سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سفیان ہے، خدا نے اس کو بغیر کسی عہد و پیمان کے ہمارے حوالے کر دیا ہے، اجازت دیجئے کہ اس دشمن خدا کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے ان کو امان دے دی ہے۔ ابو سفیان سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر برابر ابو سفیان کے قتل پر مصر تھے۔ ان کا اصرار دیکھ کر حضرت عباس نے فرمایا، اے عمر، اگر تمہارے قبیلے کا کوئی شخص ہوتا تو تم ہرگز اتنا اصرار نہ کرتے، لیکن تم کو بنی عبد مناف کی کیا پرواہ؟ حضرت عمر نے اس طنز کے جواب میں کہا، عباس، خدا کی قسم مجھ کو تمہارے اسلام کی اتنی خوشی ہوئی کہ اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے سے نہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، اس وقت انہیں لے جا کر اپنے پاس سلاؤ، صبح کو فیصلہ کیا جائے گا، صبح کو دیکھا جائے گا۔ اس ارشاد پر حضرت عباس ابو سفیان کو ساتھ لے گئے، رات بھر پاس رکھا اور صبح کو حسب ہدایت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لا کر حاضر کیا۔ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا، جس نے آپ کی تحقیر و تذلیل اور جان لینے تک میں کوئی تحمل نہ کیا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی تھی، اسلام کے استحصال میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا تھا، بے کس و ناچار اور بے حامی و مددگار بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عفو و کرم کے علاوہ دنیا میں اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ دوستو، بارگاہ رسالت سے اس سنگین مجرم کے لیے قتل کی سزا نہیں تجویز ہوئی، قید خانے کی چار دیواری میں بند نہیں کیا گیا، جلائے وطن کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی عملی تفسیر نظر آئی۔ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان افسوس کا مقام ہے، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ خدا کی وحدانیت کا تم اقرار کرو؟ اس سوال پر وہ زبان جو معلوم نہیں کتنی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر تیر و نشتر لگا چکی تھی، یوں گویا ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کتنے بڑے شریف اور کتنے بڑے حوصلہ اور صلہ رحم کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج میرے کام کا نہ آتا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، ابو سفیان، تمہاری حالت قابل افسوس ہے، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھے خدا کا رسول مانو؟
جہلی حمیت اور قومی عصبیت اب بھی اعتراف رسالت کی اجازت نہیں دیتی۔ جواب ملتا ہے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کس قدر حلیم، کس قدر شریف اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں، خدا کی قسم ابھی تک مجھ کو اس میں شک ہے۔ حضرت عباس یہ جہلی حمیت سن کر ڈانٹتے ہیں، ابو سفیان اس سے پہلے کہ سر تن سے جدا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لو۔ حضرت عباس کی ڈانٹ پر ابو سفیان کلمہ توحید پڑھتے ہیں، اور وہ سرکش جو جہلی رعونت سے خدا کے سامنے بھی نہ جھکتا تھا، آستان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر خم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی داستان جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔